سفارتی حکمت عملی اختیار کی گئی، اور کل کہا یہ جا رہا ہے کہ امارات کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور طالبان کے بارے میں امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور آج ہی وزیر اعظم عمران خان کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات ہوئی، جہاں اور بہت سارے امور زیر بحث ہیں، وہاں کشمیر کا معاملہ بھی انہوں نے ان کے سامنے اٹھایا اور اس معاملے پہ بات ہوئی۔ کل یہ تمام سرگرمی اسلام آباد میں ہوگی، اس کا محور کیا ہے؟ اور دوسری جانب اس بات کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ ایک جانب طالبان امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ معاہدے کے تمام شقوں پر اتفاق ہو گیا ہے، اس معاہدے کی اب کیا حیثیت ہے اور آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی آج عالمی ذرائع ابلاغ نے کشمیر کے حوالے سے اپنی رپورٹس جاری کی ہیں، جس میں بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ 1 ماہ ہو گیا آج کرفیو کو، اور ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ بھارتی فوج گھروں پر چھاپے مار کے خواتین کی عصمت دری میں مصروف ہیں۔ اور ساتھ ہی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے چند فیصلوں کی بھی بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ کل جو رات واقعہ ہوا، پہلے قندوز پر حملہ، وہ پورا قبضہ کر لیا طالبان نے، اب ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں طالبان امریکہ کے ساتھ، اور تمام شقوں پر اتفاق کی بات بھی سامنے آئی۔ اچانک جب دارالحکومت پر 6 مقامات سے حملہ، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کئی چوکیوں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو یہ دو طرفہ حکمت عملی ہے، کیا ہے؟ کیا طالبان چاہتے کیا ہیں؟ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت اچھی طرح یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ اتقوا وہ لفظ ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تب، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہو ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین مومن وہ ہوتا ہے جو جہاد کے لیے جنگ پہ نکلا ہو، سب سے، جیسے کہتے ہیں محبوب ترین۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا، والعادیات ضبن والموریات قدحن والمغیرات صبحن فاثرن به نقعا فوسطن به، کتنی قسمیں ہیں جو اللہ کہتا ہے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم، ان سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، ان سے دھول، کیا چیز ہے۔ تو بنیادی طور پر امریکہ ان کے ساتھ کھیل کر رہا تھا۔ آج جو میں یہ بھی کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہوئی ہے، کھیل ان سے یہ کر رہا تھا کہ ان کو مذاکرات میں الجھا کے، اور ساتھ ساتھ باقی سارے لوگوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ تم بھی اس طرح کے بلٹ اپ ہو جاؤ، بلڈ اپ، ملٹری بلڈ اپ ہو جاؤ، نہیں ناٹ ملٹری، اپنے آپ کو کوشش رکھو، ہم آپ طالبان کو اس طریقے پہ چھوڑ کے جائیں گے کہ آپ کی بھی گنجائش باقی رہے۔ اچھا، مطلب 98% طالبان اپنے مطالبات منوا چکے تھے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، امریکہ نے کہا کہ ہم نکل جائیں گے، اور نکلنے کے بعد آپ کے حوالے افغانستان۔ اسلامائزیشن پروسیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے روڈ میپ بھی طے کر لیتے کہ اسلامائزیشن ہوگی۔ ان کے بعد طالبان نے کہا تھا ہم خود نیگوسیشن کر لیں گے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ حامد کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو یا کوئی وہ جو یہ سارے بریف کیس والے لوگ کہتے ہیں ان کو طالبان، یہ آئے تھے بریف کیس لے کے آئے تھے، بریف کیس لے کے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغان فورسز کو کہا تھا کہ تم طالبان پہ حملے جاری رکھو۔ اچھا، اور انہوں نے جاری رکھے ہوئے تھے، اور روز ان کی لڑائی ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور کہتے کہ وہ جنگ جاری ہے تاکہ، اور ان کو وہ باقاعدہ سیٹلائٹ سپورٹ دیتے تھے، اور طالبان سے کہتے تھے ہم سے سیز فائر کرو، طالبان کہتے تھے کہ تم ایک روڈ میپ دو، ہم سیز فائر کرنے کو تیار ہیں، آپ اعلان کر دو کہ اس مہینے سے لے کے اس مہینے تک ہم سیز فائر کریں گے، ہم روڈ میپ کریں۔ پھر جب ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ طالبان ایگریمنٹ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر آپ انڈیا کو جا کے زلمے خلیلزاد جا کے بولتا تھا کہ یہاں ہم الیکشن کروا رہے ہیں طالبان کو، اور اس کے بعد الیکشنز کے اندر طالبان ساری زندگی نہیں جیت سکتے۔ ایک عجیب و غریب سی، انہوں نے سسٹم کو نہیں مانا، سسٹم نہیں جیتے، وہ نہیں آئیں گے، ہم ان کو کہیں گے آؤٹ ہو تم لوگ، تو اس کے اوپر ہم ان کو آپ کے عبداللہ کی گورنمنٹ آئے گی، آپ پھر دوبارہ یہاں پر آ کے بیٹھ دینا، اور انڈین آپ کے انفلوئنس کر دینا۔ انڈیا سے مایوس بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پاؤں رکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے اندر ٹرمپ نے ایک اعلان کر دیا سی آئی اے کے کہنے کے اوپر کہ ہم 8000 لوگ جو ہیں وہ رکھیں گے وہاں۔ اس کے اوپر طالبان نے کہا اوکے، اگر آپ یہ اور ساتھ اس نے 2 لوگوں سے بیان یہ دلوایا کہ طالبان کا بڑا لوز کنٹرول ہے افغانستان کا، جب ہم چاہیں گے ہم اس لوز کنٹرول کو ختم کر دیں گے۔ اچھا، اس کے پھر پہلے وہ نکلے قندوز، انہوں نے کہا تم کہتے ہو جی قندھار میں ہم ہوتے ہیں، تم کہتے ہو ہیلمند میں ہوتے ہیں، تم کہتے ہو غزنی میں ہم ہوتے ہیں، تم کہتے ہو پختونخوا، یہ تو پشتون علاقے ہے نا، ہم تمہیں غیر پشتون پہ
قبضہ کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے قندوز پہ قبضہ کیا اور آپ اندازہ کریں کہ میجورٹی یعنی 98 بندے ان کے مرے ہیں اور 43 چوکیوں پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے اور میجورٹی نے سرنڈر کیا ان کے سامنے. افغان فورسز نے سرنڈر کیا اور آپ اندازہ کریں طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا, گلے مل کے عام معافی کا. انہوں نے کہا ان کو ٹھیک ہے تو عام معافی کے قابل ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد وہ آگے چلے پل چرخی کے اوپر, وہاں پر آ کے آئے ہیں اور رات کوئی 11:15 بجے کے قریب جب انہوں نے وہاں کی 11 چوکیاں قبضہ کی ہیں تو انہوں نے کابل کی طرف مارچ کرنا شروع کیا. جب انہوں نے کابل کی طرف مارچ کرنا شروع کیا ہے رات کو کوئی 1:15 بجے کے قریب, تو وہ ایک دم گھبرا گئے. نہیں تو یہ سیٹلائٹس اور امریکی فوج اور نیٹو کی فوج یہ کہاں تھی؟ سر موجود تھی. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر ان کی سن لے سر خوف ہے سر, سارا کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے نا, ہر چیز موجود ہے. اچھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہتھیاروں سے, انہوں نے کہا ان کو پکڑتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے پکڑا انہوں نے کابل میں حملہ کر دیا. ہمارے بندے کابل میں بیٹھے ہوئے, ہمیں یہاں کیا روکتے ہو, تمہاری ہر جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور کابل میں انہوں نے گرین ولیج پہ حملہ کیا. گرین ولیج وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے یہ پاکستان سٹائل کی NGOs اور فلانے اور ایڈ ورکرز کے نام کے اوپر اور دوسرے کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے. آج صبح کابل شہر کے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ ان لوگوں کو نکالو یہاں سے, ہماری جانیں خطرے میں, ہماری جانیں بھی خطرے میں, اور یہ ہم نہیں چاہتے یہاں پر. وہ کہتے ہیں آج جو نعرے تھے نا وہاں پر وہ سننے والے تھے. وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے یہاں نائٹ کلب میں کھلی ہیں, ان کی وجہ سے یہاں شراب کی دکانیں کھلی ہیں, ان کی وجہ سے یہاں پر جو بدماشی اریانی اور فحاشی کا بازار تم نے کھولا ہے, ان کی وجہ سے تم نے دنیا جہان کی عورتیں یہاں لا کے تو یہاں تم نے ایک طواف کی منڈی کھولی ہوئی ہے, ان کو نکالو. یہ تو ہمارا, کیونکہ ظاہر بات ہے پشتون علاقہ جو ہے نا اس کے اندر ایمان کی ایک شرح رمق ہے. تو انہوں نے گرین ولیج کو آج انہوں نے, ایک تو یہ ہوا. اب جناب بات کہاں اڑی ہوئی ہے, میں آج آپ کے سامنے میری ہوئی تھی. آج انہوں نے کہا جی صرف ایک بات پہ اڑی ہوئی ہے, اور یہ وہ پرنسپل بات ہے کہ جو دنیا کے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس وجہ سے اللہ کی نصرت آئی. انہوں نے کہا جی امریکہ کہتا ہے سب کچھ ماننے کو تیار, ہم بھی نکل جائیں گے, کرزئی بھی, اشرف غنی بھی, عبداللہ بھی, سب. تم افغانستان کا نام بھی اور افغانستان کا نظام جو ہے وہ جمہوریت پہ بنیاد رکھو. اچھا. طالبان نے کہا نہیں, امارات اسلامی افغانستان ہوگا اور اسلامی شریعت کے مطابق ہم چلائیں گے. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ امارات اسلامی افغانستان پہ نام رکھ لیں گیا تھا, لیکن وہ سسٹم کے جی جمہوری نہیں, اس کے اندر الجمہوریہ امارات اسلامی کر دو, ہم اس کو ماننے کا, لیکن نام بھی رکھے اور جمہوریت کے. اس کی وجہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک جو سسٹم بنایا ہوا ہے اور جو پوری دنیا کو ہم نے ایک بتا دیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دنیا کو بچانے کے لیے صرف جمہوریت ہی ایک ایسی چیز. باجوہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جمہوریت ہی ہے جو اس ملک کا بقا, اس ملک کی بقا اللہ کی شریعت, اس ملک کی بقا اللہ کی, اور میرے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے ہدا, ہدایت کے ساتھ. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اور اس کو وہ دین دے کے بھیجا ہے جو پوری دنیا پر مخالف کرتے ہیں. وہ دین جمہوریت نہیں ہے, وہ دین شریعت ہے. اس کے اوپر اب تک ان کا پھنسا ہوا تھا. رات کو جب یہ ہوا ہے تو رات کو زلمے خلیل صاحب مارکیٹ میں آگئے. نہیں زلمے خلیل صاحب بھی مارکیٹ میں آئے ہیں, امارات کے وزیر خارجہ بھی آئے ہیں. رات کو جب آئے ہیں وزیر خارجہ کی بات ہوئی ہے. رات کا بیان سنیں. ہم نے یہ مذاکرہ لکھ کے ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیجا ہوا ہے, دستخط ہو کے آئے. جیسے ہوتا ہے نا ڈی سی صاحب سے پرمیشن نہیں ہوئی, ایسا جیسے پوچھا وہ یا ایس پی صاحب بتاتے ہیں ابھی ہم منتو کو چھوڑ دیتے ہیں, ابھی ضمانت کر دیتے ہیں. میرا کیا, میرا مطلب زلمے خریدار ان کا ٹرمپ کو بھیجا. وہ ٹرمپ سے واپس آ گیا اور صبح سویرے اٹھتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے افغان گورنمنٹ کو شیئر کر دیا. اچھا. اب افغان گورنمنٹ کو شیئر کرنے کے بعد آخری حربہ استعمال ہوگا پاکستان کی طرف سے. پاکستان پہ جو کل جو دورے ہو رہے ہیں پریشر ڈالا جائے گا طالبان کے اوپر. کیا کہ امریکہ کم از کم یہ پلیز بات مان لو. کیا بات مان؟ کہ جناب نظام جو ہے نا جمہوری, طالبان کہتے ہیں چوکیاں چلی جائیں, قبضہ چلا جائے, افغانستان ہاتھ سے چلا جائے, یہ فکریں ہیں ان کے.
افغانستان ہاتھ سے چلا جائے, ہماری زندگیاں چلے جائیں, اس بات پہ ہم اگری نہیں کر سکتے کہ ہم شریعت کے مقابلے میں جمہوریت کو لے آئیں. تو پھر بات تو وہیں کی وہیں رہے گی, کیا کہاں چلے گی کوئی بات؟ راستہ امریکہ کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے, جس پہ سارا شور مچا ہوا ہے اس وقت کابل شہر کے اندر, امریکہ میں ان اناؤنسڈ اپنی انخلاء شروع کر دیا ہوا ہے. شروع کر دیا ہوا ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتائے بغیر آپ نے کر دی. افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بتائے بغیر. اس وقت کم از کم 3 بیسک چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیسک پوزیشن جہاں سے وہ نکل چکے ہوئے. اچھا, یہ معاہدہ پاکستان سے شیئر کیا گیا؟ میرے خیال پاکستان سے شیئر تو کریں گے. کل زلمے زاد آ کے آج افغانستان سے کیا ہے, کل پاکستان سے. آپ دیکھیں کتنی, اچھا اور یہ سب سر کتنی بدقسمتی ہے عثمان صاحب کہ آپ نے 18 سال امریکیوں کے ساتھ مار کھائی. آپ افغان قوم کے سامنے بھی غدار ثابت ہوئے, اشرف غنی بھی سے بھی آپ ذلیل و رسوا, آپ امت مسلمہ کے بھی غدار ثابت ہوئے, اور جب معاہدہ ہو گیا پھر آپ کو دکھایا جا رہا ہے ہم کر رہے ہیں. آپ نے ان کو کوشش کی کہ ان کو یار ان کو میز پہ ہمارے ساتھ بٹھا, ان کا یہ ہم طفیلیوں کو, ہم ان لوگوں کو جن کو تم نے بٹھایا ہوا ہے, جو تم نہ ہوتے تو ان لوگوں کو افغانستان میں گھسنے کو نہیں دیتا, ہم ان کے ساتھ بیٹھے. یہ افغان حکومت نہیں بیٹھانے دی, آج تک نہیں بیٹھانے دی. اتنا تم نکلو. اچھا, اس میں پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹی؟ اچھا, پاکستان سے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ساتھ بٹھائیں, تو پاکستان امریکہ سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہوتے پہلے کشمیر سے مسئلہ حل کریں؟ جی, پاکستان کے 2 راستے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑی بات یہ ہے, آج اپنی گزشتہ 18 سال کی پوری آپ کی طالبان سے افغان حکومت کے خلاف جو آپ نے بے وفائیاں کی ہیں, اس کا داغ دھونے کا وقت آ گیا کہ آپ طالبان کے سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پڑوسی آپ کا طالبان ہے, پڑوسی امریکہ نہیں ہے. عالمی طاقت بھی اب تو امریکہ نہیں رہے گی بھائی. عالمی طاقت بھی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو چکی ہوئی ہے. موجودہ معروضی حالات کے جو جیتے وہی سکندر ہے نا, جو جیتے اسی کی بادشاہت ہے نا, جو جیتے وہی عالمی طاقت ہے نا. تو افغانستان میں تو امریکہ عالمی طاقت نہیں ہے. چین اور رشیا کا چین اور رشیا تو کہتے ہیں سر, چین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. چین کا کوئی بیان نہیں آیا اس پورے, چین کو کوئی پرواہ نہیں, وہاں رشیا کا کوئی بیان نہیں آیا. چین کو کوئی پرواہ نہیں, وہاں جمہوریت آتی ہے نہ آئے, وہاں اسلام آتا ہے نہ آئے, وہاں کوئی کو کہتے ہیں. اس صورتحال میں خاموش کیوں ہیں دونوں ملک, جنہوں نے پورا ڈائیلاگ انیشیٹ کیا رشیا کے اندر مذاکرات. بنیادی وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ پس پردہ ان کو اس کی حمایت. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جتنی دیر رہتا ہے اتنی دیر وہ بلیڈ کرتا ہے. جتنی دیر بلیڈ کرتا ہے اتنی دیر ہی طالبان ان کی چین چائنا کی اور اس کی زیادہ فتح ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, چین کو تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, 90% جو ہیں ٹھیکے چین کے ہیں. اور امریکہ اگر مزید بلیڈ کرتا گیا, مزید صورت, اب دیکھیں نا کہ طالبان اس وقت جہاں جانے لڑائی نہیں ہو رہی. میں آج تاریخ دہرائی جا رہی ہے. 94 میں وہی جو اس وقت ہوا جب پیچھے سپٹمبر کی 10 یا 11 آج یہی دن تھے جب اسپین بلدک میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑے ٹرک کے اندر کوئی 40 کے قریب طالبان جو تھے اس کے اوپر ترپال ڈال کے داخل ہوئے تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ بھتہ لیا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا اندر کیا ہے خان صاحب, ٹھیک ہے, اس نے کہا اندر ٹیلی ویژن سیٹ ہیں اور فریجیں. اس نے فریج ٹیلی ویژن سیٹ جو بھتہ ہوتا تھا اس کو دیا اور اندر گھس گئے. جیسے ہی اندر گھسے باہر انہوں نے اپنی بندوقیں نکالی اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. جیسے اس بندوق ٹیک اوور کیا ہے, وہاں سے یہ ملا عبدالغنی برادر اس کو لیڈ کر رہا تھا, اس ملا عبدالغنی برادر نے میسج بھیجا کندھار کہ ہم آ رہے ہیں, بلدک ہم نے لے لیا. اور بلدک جو ہے وہ چمن سے دور سے نظر آتا ہے. وہ موو کیے ہیں, ان کے موو ہونے تک تمام سپاہی کندھار میں سرنڈر کر چکے ہوئے تھے. اور وہاں کندھار میں ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوئی ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک نکالا ہے, اور جبہ مبارک نکال کے اس کے اوپر انہوں نے بیعت لی ہے. اور پھر اس کے بعد سوائے کابل کے, اور کابل کیا تھا, کابل کو انڈیا کی سپورٹ, کابل کو ایران کی سپورٹ, کابل کو اپنا کس کی سپورٹ, امریکہ کی سپورٹ, کابل کو ان تمام طاقتوں کی سپورٹ تھی, شمالی اتحاد کو. اور پھر جب اس کا تختہ انہوں نے الٹا ہے. آپ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ طالبان صرف پشتون تھے, میں نے اس دن کالم میں باقاعدہ ان کی جو فارسی بان بدخشانی جو تھے ان کی کیبنٹ کے اندر لوگ موجود تھے, شیعہ ان کی کیبنٹ کے اندر موجود تھے. اور بات صرف وہ لوگ, وہ شیعہ جو کہ ایران کے کہنے کے اوپر ان کے خلاف تھے وہ نہیں تھے, باقی شیعہ ان کے ساتھ تھے.
تو یہ صورتحال تھی, انہوں نے باقاعدہ قائم کر کے دکھایا, پورا اقتدار اور امن قائم کر کے دکھایا. اب وہ اسی صورتحال پہ آ گئے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عید پہ سیز فائر ہوا تھا. اگر طالبان اتنے برے ہوتے, اگر طالبان سے لوگ نفرت کر رہے ہوتے, عورتیں نکلی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائی ہیں, شہری نکلے ہیں انہوں نے ان کے موٹر سائیکل چومے ہیں کہ تم آ جاؤ, ہمیں تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے, ہمارا رہنا جینا اٹھنا بیٹھنا دوبر. یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو مجاہدین کے زمانے میں ہوئی تھی کہ جب پورے کا پورا افغانستان 8-10 حصوں میں تقسیم تھا, اور پھر جب طالبان آئے تھے تو امن قائم ہوتا. امن طالبان نہیں قائم کرتے, امن اللہ کی شریعت قائم کرتی ہے, وہ انصاف کا سسٹم قائم کرتا ہے. وہ جو ریاست مدینہ عمران خان صاحب قائم کرنے کہتے ہیں نا, جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ سود بھی چلتا رہے اور وہ باقی چیزیں بھی, ریاست مدینہ بھی قائم ہو, ایسے نہیں ہوتا. گوشت خنزیر کا کھاؤ, سور سے زیادہ برا ہے سود کھانا, گوشت خنزیر کا کھاؤ اور کلمہ طیبہ پڑھو اور کہو کہ ہم تو ریاست مدینہ قائم, کہ ایسے نہیں ہوتی, ایسے قائم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ دن 2-3 دن بہت اہم ہے. کل پاکستان کا دن بہت اہم ہے اور پاکستان کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کے پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی فتح ہوگی کہ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور اگر کھڑے نہ ہوئے تو پھر کشمیر کو بھی بھول جائے. چلیں اور یہ سب یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کشمیر کا, اور عالمی ذرائع ابلاغ کشمیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آج وفاقی کابینہ نے کشمیر کے حوالے سے کیا بات کی, یہ بتائیں گے بریک کے بعد. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا, پر خوبصورتی سے کیا شرمانا. اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے, جس میں ہے